السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے وقت دیا۔ ان ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ جو باہر سے تشریف لائے اور اپنی باتیں انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بیان فرمائیں۔ ان کے مشکور ہیں آنے پر، آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے وقت دیا۔ اللہ برکت دے، اللہ توفیق دے۔ ایک بات عرض کر کے دعا کرتا ہوں، کیونکہ یہ مارچ ہے، تیرہ مارچ کو اسی جگہ پر بانی مسجد علامہ عبدالکریم اثری والد گرامی کا جنازہ پڑھا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دنیا میں کیے ہوئے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تین طرح کے عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ وہ تین طرح کے اعمال کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ مسجد کی بنیاد رکھی تھی تو اللہ مغفرت فرمائے چاچا جی افضل تھے، وہ جو اپنے ہل لے کر آئے تھے، بیل لے کر آئے تھے، اور یہاں اس جگہ پہ ساری روڑی ہوا کرتی تھی۔ اس روڑی کو آپ نے ان بیلوں کی مدد سے، اس کے پیچھے کرا تھا، وہ کرا لگا کر یہاں جگہ بنائی تھی کہ اس کے اوپر مٹی ڈلوا کر رستہ بنائیں گے۔ وہ اللہ کا بندہ بالکل مختصر وقت میں بہترین علم حاصل کر کے، بہترین قسم کا کاشتکار بن کے، بہترین قسم کا معلم بن کے تو وہ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس مسئلے پہ وہ نمازیں بھی پڑھایا کرتے تھے، کبھی ضرورت پڑتی تو وہ جمعہ بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ کوئی ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میری داڑھی نہیں ہے، میں نے چھوٹی ہے، نہیں رکھی ہوئی، میں منڈواتا ہوں، جو بھی صورتحال تھی، وقت آتا تھا کبھی پرواہ نہیں ہوئی۔ اور میں نے کم سے کم جب بھی دیکھا کہ کوئی اگر نماز پڑھا رہا ہے تو نماز پڑھانے والا کیسا بھی عالم اور قاری کیوں نہیں، غلطی بعد میں آئی ہے، زبان سے جملہ ان سے پہلے نکلا ہے کہ یہاں درستی کر لیں۔ یہ محمد افضل رحمہ اللہ، اور پھر ان کے ساتھیوں میں اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو ایک ایک کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ یہ آخری جب یہ گلیاں، ابھی تو یہ پھر دوبارہ انہوں نے خراب کر کے تو وہ گیس شیس کے جو پائپ ڈالے تھے، مجھے ابھی یاد پڑتا ہے، اور جب میں آج گزر رہا تھا بڑی کوفت ہوئی اس وقت دیکھ کے کہ وہ عبدالکریم اثری جس نے اس جگہ کی بنیاد رکھی تھی، دو دفعہ اس سے پہلے اس گلی کو بنوا کے پھر تیسری دفعہ یہ ساری نالی کو اونچا کروا کے اس جگہ پوری کو برابر کروا کے کہ یہ پچھلی گلی سے نیچے رہ گئی ہے، پچھلی گلی انہوں نے برابر کر کے اوپر لگا دیے اینٹیں، تو اب یہ والی گلی کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو خود مٹی ڈلوا کے، خود اینٹیں منگوا کے، خود مستری لگوا کے، ابھی اس گاؤں کے لوگ موجود ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں، وہ مستری رفیق موجود ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس گلی کو بہترین درست کروا دیا۔ 6 سال گزر گئے ہیں گئے ہوئے، واللہ العظیم آج بھی میں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی جب یہ اینٹیں ٹیڑھی میڑھی لگی ہوئی تھیں یہ گیس پائپ کے بعد، واللہ یہ باتیں لوگوں سے سنی کہ کبھی عبدالکریم ہوتا تو یہ گلی اس طرح نہ ہوتی۔ یہ صدقہ جاریہ نہیں تو کیا ہے؟ اور انتہائی بدقسمتی ہماری ٹھٹے والوں کی کہ اسی عبدالکریم اثری کو
لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تھا کہ میں نے اس مسجد کی بنیاد کیوں رکھ دی جس کی آج تک آبادی نہیں ہو سکی۔ کہا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو، میں یہاں کوئی فرقے کا ڈنڈا نہیں کھڑا کرنا چاہتا، میں یہاں چاہتا ہوں اللہ کی توحید بیان ہو۔ یہ توحید کے ساتھ تھی، پاشا پاشا، کوئی ایسی بات نہیں۔ واللہ العظیم اس جگہ کی بنیاد اگر اس بات پر رکھی گئی تھی تو اس کی آپ یاری کے لیے انشاءاللہ تن من دھن سب کچھ قربان ہے۔ زمینیں جاتی ہیں چلی جائیں، جائیدادیں جاتی ہیں چلی جائیں، میری جان بھی جائے تو 100 بار جائے، لیکن یہ مسجد اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی مکتبہ فکر کی مخصوص مسلک کی چھاپ لے کر مسجد نہیں بنائی گئی، یہ نہیں بنے گی۔ یہ صرف کہہ لینا آسان ہے کہ یہ سارے مسلک مل کے کریں گے، جب بنیاد ہی صحیح جگہ پر نہ ہو تو وہ 100 بار کہا جائے کہ یہ ہم سارے مسلکوں کو ملانے کے لیے کر رہے ہیں، بنیاد درست نہ ہو تو معاملہ درست نہیں ہوتا۔ مسجد ہی کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ طیبہ کے اندر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانہ کے اندر بنیاد مسجد کی تھی، کسی اور چیز کی نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ، اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ جو لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے بنی ہو، آپ اس مقام پر جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج اگر اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا ہے تو میرے بھائیوں، پہلے آپ نے اس دل کی زمین کو صاف کرنا ہے کہ ہم کسی مسلک اور مشرب کے بندے نہیں، ہم کتاب و سنت کے داعی ہیں، اور انشاءاللہ کتاب و سنت کے نام پر زندہ رہیں گے جب تک رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ایک لمحہ اس کے بعد نہ گزرے، موت آ جائے جب اپنے دل سے کتاب و سنت نکلے۔ صدقۃ جاریۃ کی بات تھی کہ صدقہ جاریہ میں ایک نہیں کئی ایک کام، ان کے جانے کے بعد ایک کام میں نے کروایا، وہ بار والی پولی کا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کون کون لوگ وہاں سے گزرے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک مرا دوسرا پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ گلی کی ایک پلی میں نے بنوائی، ابھی بھی مستری رفیق سے پوچھ لے جا کے، کسی سے کوئی چندہ وصول نہیں کیا ہوا، لیکن وہ گلی بنوائی ہے الحمدللہ۔ پلی اس کو طبیعت کی تھی کہ یہ جگہ بننی چاہیے، اس کے بعد اس کو کیوں نہیں چھیڑا؟ کیونکہ میں اس عمر میں ابھی نہیں گیا، میرے سے بڑے بڑے لوگ ادھر موجود ہیں، باتیں کرتے ہیں، میں سن نہیں سکتا، میرے میں وہ ہمت نہیں ہے۔ وہ وہی اللہ کا بندہ تھا جس نے یہاں اس جگہ پر 12:15 بجے اذان شروع کی تھی۔ اس جگہ سے گزرتے ہوئے رستے میں جو تندور تھا، یہ 7 گھر ہے ماچھیوں کا، رستے میں تندور تھا، واللہ العظیم اپنے کانوں سے جب یہ لفظ سنے، ککھ نہ رہے اس میاں دا جڑا دوپہری بانگ دیندہ ہے، بی بی گالاں کٹ بندے گالاں کٹ دیں باہر کے، آؤندیاں نہیں پتہ لے کے۔ واللہ کبھی زبان سے کسی عورت کی آواز سن کر بھی اب کبھی اس کو جملہ نہیں کسا، ہمیشہ گزرتے ہوئے ایک آرام سے جملہ بول جایا کرتے تھے، ککھ نہ رہ میاں دا ٹوٹ چلا اذان دے۔ آج اس اذان دینے والے کو بھی 6 سال گزر کے گئے ہوئے، اور ہماری پیچھے صورتحال کیا ہے کہ آج ہم جو 2 لوگ ہیں وہ بھی پاشا پاشا ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اکٹھا کر دے، کسی بھی طریقے سے ہمارے دل کی یہ قدورتیں ختم ہو جائیں۔ واللہ یہ مساجد تبھی بنتی ہیں جب ان کو سجدہ گاہ ہی رہنے دیا جائے، یہاں پہ تماشے کھڑے کر دیے جائیں تو یہ سجدہ گاہیں نہیں رہتی۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، او علم ینتفع بہ الناس۔ میں تو کوڑا ہوں، مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اس علاقے کے اندر جو علم عبدالکریم اسری پھیلا کے گیا، مجھے زمانے میں کچھ دکھاؤ تو صحیح۔ اس بستی کا ایک ایک بچہ، ایک ایک گھر کے اندر وہ بچے موجود ہیں جنہوں نے اس عبدالکریم اسری سے تعلیم حاصل کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 70 ہزار 80 ہزار روپیہ کما کر وہ اپنے گھر میں لاتی ہیں وہ بچیاں۔ تعلیم دینے والا ابتدائی طور پر وہ شعور دینے والا کون تھا؟ او علم ینتفع بہ الناس، وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائی وہ سکھانے والا کون ہے؟ وہ عبدالکریم اسری نہیں تو کون ہے؟ تیرا کچھ خیال تو کریے۔ ولد صالح یدعو لہ، تیسری چیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ولد صالح، اولاد ہو جو نیک ہو۔ ہم اس قابل نہیں بن سکے، انہوں نے اپنی تربیت میں کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے تربیت میں۔ ہم کوڑ نکلے اس معاملے میں کہ ہم ان کے لیے وہ کام جاری نہ رکھ سکے جو دعا یدعو، دعان کا مطلب ہمارے علماء اکثر لیتے ہیں دعا کرنا، جس کے لیے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بعد میں ہاتھ کھڑے کریں جی، فاتحہ پڑھ لے جی،
دعا کرتے رہیں جی، نہیں، دا یدو دعان کا مطلب وہ جو دو کام پیچھے ہیں ان کی طرف پکارنا بھی اسی میں آتا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ کبھی اس طرف بھی ہم خیال کریں کہ ہم ان دونوں چیزوں کو، جو کام کوئی کر کے گیا ہو اس کو جاری رکھنے کی بھی کوشش کر سکیں۔ ہمت تو کرے اپنی میرے بھائی، آپ سب، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ سارے ہم ان سے عمر میں چھوٹے ہیں اور سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہے ان سے، جتنا سیکھا ہوا ہے کم سے کم کچھ نہ کچھ تو اپنے اندر یہ بات لائیں کہ اولاد ہی کے حساب میں آتے ہیں سارے بچے جو سیکھنے والے ہوتے ہیں، اور ہمارا سب کا حق ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ان کاموں کو جاری کرنے کی کوشش کریں جو کام وہ زندگی میں کر گئے ہیں۔ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ مرنا ہے ہم سب کو، آپ کو بھی مجھے بھی، وقت بھی کافی ہو گیا، مزید بٹھانا بھی مناسب نہیں۔ ایک تو سلسلہ ان کے بعد میں نے شروع کیا ترجمے کا اس جگہ پر۔ صورتحال کیا ہے کہ یہاں بعض اوقات فجر میں ایک، کبھی دو، کبھی چار، کبھی 10، کبھی 12-14 لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کیا ترجمہ سیکھنا بھی آپ کو حمزہ بھائی نے کتنے پیارے انداز سے قرآن سنایا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی یہ بات سوچی ہم نے کہ اللہ کی وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اللہ رب کریم نے مبعوث فرمایا ہے، اس کتاب کو اس نبی کی اتنی سکھیا بیان کرتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا بھی ہے جس چیز کی وجہ سے محمد الرسول اللہ ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز تو آج بھی موجود ہے کہ وہ بھی چلی گئی ہے؟ اس کو سیکھنے کے لیے ہم کوئی تیاری اپنی کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ذہن بناتے ہیں؟ اللہ توفیق دے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت 10 سے 15 منٹ روزانہ کا ضرور نکالیں۔ اللہ توفیق دے کہ یہ کام جو وہ کر گئے ہیں وہ جاری ساری رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ینفعنا وزدنا علما۔ عزب الباس رب الناس واشف انت شافی، انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، اللهم اهلا خيرا من اهلهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ جب تک زندہ ہیں دین اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ موت آئے تو اللہ اس حال میں موت آئے کہ ہم کتاب و سنت کے عملی طور پر، زبانی طور پر، اللہ کردار کے طور پر کتاب و سنت کے دائی ہوں، کتاب و سنت ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو۔ اللہ تیری کتاب کا فریرہ بلند کریں، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑیں۔ اللہ جب تک زندہ ہیں دین اسلام پر قائم رکھ۔ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کلمہ شہادت نصیب فرما دے۔ موت لازم ہے، برحق ہے، مجھے بھی آنا ہے، اللہ مجھے بھی موت آنا ہے۔ جو آ گئی جن کو اللہ آ گئی، اللہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے جانے کا غم اپنے اندر بسائیں، اللہ اپنے جانے کا غم بنا لے اپنے اندر کہ اللہ ہم بھی اسی راہ کے مسافر ہیں۔ اللہ اپنا کردار، اپنے اخلاق، اپنے اطوار ہمارے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تلک امہ قد خلت لہا ما کسبت، اللہ وہ تو گزر گئے، اپنے اعمال لے گئے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اطوار کو، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپس میں پیار، اتفاق، محبت، یگانگت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کی قدورتوں کو دور فرما دے۔ اللہ نیکی کے کام میں مل جل کر نیکی کے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اتفاق امت اصل تھا، اللہ اتحاد امت اصل تھا۔ اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو بکھرے ہوئے تھے، اللہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔
اللہ تیرے پیغمبر اس سے بچانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو اتحاد کروا کے، لوگوں کو ملا کر۔ اللہ آج ہم پاشا پاشا ہیں، اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔